انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں بلکہ وہ مہربان ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ کامیابی کی رفتار اہم نہیں ہوتی، اہم یہ ہے کہ انسان رکنے والا نہ ہو۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ خاموشی میں کہے گئے سبق اکثر شور میں دی گئی نصیحتوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی اور اپنا سکون ان لوگوں کی خاطر برباد مت کریں جنہیں آپ کے آنسو، آپ کی تکلیف اور آپ کی خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مایوس نہ ہو، میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ ان رشتوں کی چاہ میں مر جانا یا گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دیں جنہیں آپ کی پرواہ بھی نہیں کہ آپ زندہ کیسے ہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کامیابی ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ تمہیں تمہارے حال سے پہچانیں گے مگر اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے، اس لیے لوگوں کو نہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ تمہارے پاس کئی راستے ہوں گے مگر تم اللہ کے سمت چلنا تم قرار پاؤ گے۔ جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور ان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ صبر و شکر سے کام لیتے ہیں تو اللہ انہیں بہترین اجر سے نوازے گا۔ وہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی بہت خوبصورت اور دائمی رہنے والی ہے، اس لیے خود کو اس زندگی کے لیے تیار کریں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ اللہ سنتا ہے، وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گر گرا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس دل سے پکارنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سننے والا، جواب دینے والا اور غفور الرحیم ہے۔ لوگ چاہنے والے مانگتے ہیں پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کے دل بھر جائیں تو چھوڑ جاتے ہیں، نبھانے والے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہت نایاب ہوتا ہے۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انسان کی بہترین کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کا بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب جانتا ہو، عقل مند وہ ہے جو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اکثر ہم ہر گفتگو میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل دانائی یہ ہے کہ ہم خاموشی سے کسی بے وقت بات کو مسکراہٹ کے ساتھ ٹال دیں۔ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر جواب کا اثر ضرور ہوتا ہے۔
دوسروں کی عزت پر بات کرنے والی محفلیں کسی کی نہیں ہوتی، وہاں بیٹھنے والا ہر شخص کسی نہ کسی دن گفتگو کا موضوع بن جاتا ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس اس کے لیے ہی ہے۔ ہم نے تو یوں ہی عام سی باتیں لکھی تھی، جس کو بھی دیکھو اپنے سے منسوب کر رہا ہے۔ جس کا دامن صاف نہ ہو اسے دوسروں کی ہر سیدھی بات بھی اپنے خلاف ایک سازش نظر آتی ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کی خاموشی کا کیا مطلب نکالتا ہے۔ برائی کرنے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اسے لگتا ہے ہر انگلی اسی کی طرف اٹھ رہی ہے۔ جس کا دامن صاف نہ ہو وہ اپنے ہی سائے سے ڈر جاتا ہے۔ آنکھوں سے بھی لکھی جاتی ہے کچھ کہانیاں، ہر کہانی کو قلم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ مانگے یا نہ مانگے، یہ ضرور مانگے کہ وہ رب آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو آپ کے سامنے مخلص ہو مگر اندر ہی اندر آپ کے خلاف ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندوں کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہیں سے اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ یا رب ہر اس دل کو جوڑ دے جس کو تیری مخلوق نے بے دردی سے توڑ دیا ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے۔ شکر گزار بنو، جو تمہیں ملا ہے اس پر شکر ادا کرو، کیونکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو تمہاری جیسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ خاموشی بہت سے ایسے زخموں سے بچا لیتی ہے جو جلد بازی میں کہے گئے الفاظ دے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نیچا دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اس سے اوپر ہو۔ ہمیشہ وہ راستہ منتخب کریں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ سہارا دینے کے روپ میں بہت سے لوگ مزید بوجھ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہو اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جوانی میں سجدے کی توفیق ملنا رب کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ لوگوں کی حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ ان کے اشاروں پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو کمزور نہیں سمجھتے، وہ صرف آپ کے صبر کا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور چیز سے اپنا دل لگاتا ہے اسے مایوسی اور نقصان ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بننا ہے تو درد مند بنے، عقل مند بہت مل جاتی ہے۔ سورہ یاسین۔ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ راستے وہی آسان ہوتے ہیں جہاں نیت میں سچائی اور دل میں یقین ہو۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو نماز فرض نہیں ملاقات لگتی ہے۔